جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ گزشتہ روز اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کی میٹنگ تھی بڑی تگڑ دو کے بعد. آج اسپیکر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس جب لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب نے ایجنڈا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہاں سے نکالا گیا تو انہوں نے کہا کوئی ایجنڈا نہیں نکلا. تو لیٹ می اسٹارٹ فرام دا بگننگ جی. یہ آپ کو عرض کر دیں یہ لیٹر ہے 2/12 کا دسمبر کا، جس میں یہ آپ کے ساتھ ابھی میڈیا کے ساتھ میں شیئر بھی کر دوں گا، جس کے اندر پوائنٹ نمبر 5 پہ ڈسکس دا سچویشن انوالونگ پروٹیسٹ ان اسلام آباد اینڈ پوٹینشیل امپلیکیشنز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز، یہ اس کا حصہ بنایا گیا. اور پوائنٹ 4 تھا ڈسکس دا چیلنجز انکاؤنٹرڈ بائی دا ڈیلیگیشن آف پولیٹیکل لیڈرز ایٹ اڈیالہ جیل، جو تمام لوگوں کو وہاں پر اریسٹ کیا گیا تھا. یہ لیٹر میری طرف سے لکھا گیا اور اس کے بعد یہ آنے والے اجلاس کے لیے ایجنڈا کا حصہ بنا. اس کے بعد جو اجلاس آنے والا ہوا اس کے اندر یہ ایجنڈا آئٹم کا حصہ تھی یہ دونوں چیزیں. جب اگلا اجلاس ہم نے بلایا جو کہ 27 تاریخ کو تھا، وہ اجلاس فار سرٹن ریزنز کچھ سیکٹریز اویلیبل نہیں تھے، دیور ان کراچی، وی ور ٹولڈ کہ وہ یہاں پر نہیں ہے تو وہ وہاں پر چلا گیا. اس وقت بھی یہ ایجنڈا کا حصہ تھا. اس کے بعد یہ ایجنڈا سے نکال دیا گیا. پھر میری طرف سے یہ دوبارہ لیٹر لکھا گیا. The Honorable Standing Committee on Human Rights has desired to understand that the following agenda item may add in the meeting of the Standing Committee on Human Rights discuss the situation involving protests in Islamabad on 26th of November 2024 and potential implications of human rights violations. یہ پچھلی میٹنگ میں ڈسکس ہونے کے بعد جبکہ آئی جی اسلام آباد کو نوٹس کیا گیا، تمام میڈیا وہاں پر موجود تھا کہ وہ اپنی رپورٹ کے ساتھ آئیں گے، اسلام آباد کی انتظامیہ کے لوگ وہاں پر موجود تھے، لیکن اگلی میٹنگ کے اندر اسے ایجنڈے کا حصہ نہیں بنایا گیا. جب نہیں بنایا گیا تو میری طرف سے یہ 26 کے حوالہ سے دوبارہ لکھا گیا، لیکن پھر بھی اس کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا. اس کے بعد دوسرا ایشو تھا اڈیالہ جیل کے وزٹ کا. اڈیالہ جیل کے وزٹ کے اوپر یہ بھی ایجنڈا کا حصہ تھا. پہلے میٹنگ میں بھی دوسری میٹنگ کے اندر بھی آپ کو ایجنڈا کی کاپی میں پرووائڈ کر دوں گا. میرے تیسرے لیٹر کے جواب میں اسپیکر آفس کی طرف سے مجھے یہ لیٹر لکھا گیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی آپ اڈیالہ جیل کا وزٹ نہیں کر سکتے. تو یہ میں کلیریفائی کر دوں، اور میں اگر وزٹ نہیں بھی کر سکتا تو اس مرتبہ بھی ایجنڈا کے اندر اڈیالہ جیل کا وزٹ جو تھا جس کے اوپر میں نے کوشچننگ کرنی تھی، وہاں پہ لوگوں نے جواب دینا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی، لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ، اس کے بعد سابق اسپیکر قومی اسمبلی، وہاں پہ آنریبل پارلیمنٹیرین ان کو ڈیٹین کیا گیا، انہیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا. آپ کا اس پر کیا جواب ہے؟ اس کو نکال دیا گیا. اب 26 کا ایجنڈا بھی نکال دیا گیا جو یہاں پر میسیکر ہوا. جو اڈیالہ جیل کا وزٹ کا معاملہ تھا وہ بھی نکال دیا گیا. جو اڈیالہ میں ہمارے لیڈران کی گرفتاری تھی اسے بھی نکال دیا گیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو بلاسفیمی کا ایشو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. سر یہ نوٹس ہے 23 جنوری کا جو ایجنڈا میٹنگ کا جاری ہوا ہے، اس میں پوائنٹ نمبر 9 کے اوپر یہ ایشو موجود ہے. اور پھر جو راتوں رات ریوائز نوٹس جاری ہوا ہے اس کے اندر یہ پوائنٹ نمبر 9 سے یہ تمام چیزیں نکال دی گئی ہیں. یہ موجود نکالا؟ ہاں جی انہوں نے نکالا جی. سارا وہاں پہ لکھا جاتا ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی. میں نے تو کل ڈسپلے نوٹ کیا ٹو دیٹ اسپیسیفک کمپیٹنٹ اتھارٹی وچ ایور اینڈ ہو ایور دیٹ اتھارٹی از، ہم نے اس کو کیا. تو آج جو اسپیکر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس بات کی ہے اس کے آج شام کو میں انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں اس کے تمام ایویڈنسز، میں نے یہ چیزیں پبلک نہیں کی تھی چونکہ امانت کے طور پر ہوتی ہیں. اب بات فلور آف دا ہاؤس ہوئی ہے، اوپن ہوئی ہے، تو آج ہم یہ تمام لیٹرز، تمام ایجنڈاز جو ہیں جاری ہوئے ہیں یہ ہم پبلک کر دیں گے. اور یہ ایک مرتبہ پھر پوری قوم کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے یہ چیزیں وہاں پر کی گئی. اور کل وفاقی وزیر خود وہاں پر موجود تھے اور وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے وہاں پر کہ ہم نے ایجنڈا آئٹم نمبر 9 کو کیوں نکالا ہے. آج اسپیکر صاحب نے پتہ نہیں کس لیے کہہ دیا کہ ایجنڈا آئٹم نمبر 9 ہم نے نکالی ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری ساری چیزیں. میں صرف آخر میں ایک بات کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں جی. میں اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنا تھا عمران خان صاحب کے اعتماد کی وجہ سے اور اپنے پاکستان تحریک انصاف کے تمام جو ہمارے لیڈران ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے تعاون کی وجہ سے. میں نہ تو کچھ جھکنے والا بندہ ہوں، میں نہ ڈکٹیشن لینے والا بندہ ہوں. میں بہت کلیئر ہوں چیزوں کے اوپر. اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کے اجلاس کا ایجنڈا میرا ڈسکشنری اختیار ہے، میں کس چیز کو شامل کروں کس چیز کو نکالوں. یہ نکالا گیا ہے، یہ وائلیشن کی گئی ہے یہ نکال کے. ابھی مجھے پتا ہے کہ سٹاف کے اوپر کتنا پریشر ہے، نیشنل اسمبلی کے سٹاف کے اوپر کتنا پریشر ہے. میں ان بیچاروں کی نوکریوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اپنے پہ لوں گا سارا کچھ. لیکن 26 کی رپورٹ بھی جمع کروانی پڑے گی. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن
اور تمام جو لیڈران کو محبوس رکھا گیا, غیر قانونی حراست میں رکھا گیا, حبس بے جا میں رکھا گیا, اس کی رپورٹ بھی دینی پڑے گی. آپ کو وزٹ اڈیالہ سمیت پورے پاکستان کا دینا پڑے گا. اگر اڈیالہ پنجاب گورنمنٹ میں ہے اور وہ ہماری ڈومین میں نہیں ہے, ہم اسٹینڈنگ کمیٹی فار اسلام آباد نہیں ہے, پورا پاکستان اس میں فال کرتا, تو پھر آپ ریلوے کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس سے یہ پوچھیں نا کہ اسلام آباد میں ریلوے کی کیا پوزیشن ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو فائنانس آپ صبح بھی ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی اور فائنانس ہے وہ پھر کیا کام کر رہی ہے. سو تھنگز آر ناٹ لائک دس وے. ابھی ایشو ہے چونکہ اڈیالہ میں عمران خان بیٹھا ہوا ہے, اس لیے وہاں نہیں جانے دیں گے. ہم کہیں گے ہم کوٹ لکھپت سے جائیں گے, پھر وہاں پر کہیں گے وہاں پر شاہ محمود صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیٹھی ہیں. پھر کسی اور جیل کا نام لیں گے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے 4 اور لیڈر ہوں گے, کیونکہ پاکستان کی کوئی جیل ایسے ہے نہیں جہاں پر وہ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے. آپ ہمیں جیل مینول میں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے, اصلاحات کی اجازت نہیں دے رہے. سو تھنگز ول ناٹ ورک لائک دس وے. آئی ایم ویری کلیئر آن اٹ. اور مجھے اس معاملے کے اندر میں لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب کا, گور خان صاحب کا, میں تمام اپنے آنریبل کولیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے ساتھ تعاون بھی کیا اور ان کی سرپرستی اور حمایت مجھے کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ دی ہے آج اسمبلی میں, اور اسپیکر صاحب نے یہ فرمایا کہ ایک جج صاحب نے یہ آبزرویشن دی ہے کہ انسٹیٹیوشن سمیت پارلیمان بھی کولیپس کر چکی ہے یا کر رہی ہے. اس پہ اسپیکر صاحب کی رولنگ میں سمجھتا ہوں اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا, جس کے جواب میں مجھے اجازت نہیں ملی, اور اس کے بعد ہم نے واک آؤٹ کیا ہے. بات یہ ہے کہ پارلیمان کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے. لوگ سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار میں بھی الیکشنز ہوئے تاکہ پارلیمان نہ ٹوٹے. دنیا کی ساری جمہوری ممالک میں بڑے بڑے بنکر میں نیچے جا کے پارلیمانوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تاکہ اگر ایٹم بم بھی گرے تو پارلیمان چلتا رہے. صرف اتنا کہنا ضروری ہے کہ کیا یہ پارلیمان کولیپس کر چکی ہے یا نہیں. جب آپ کی پرفارمنس اس قدر ڈاؤن ہو جائے کہ عام آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ پارلیمان پاکستانی عوام کے لیے لائبلٹی بنتی جا رہی ہے, تو بہت افسوس کی بات ہے. اس ایوان نے جتنے دن کام کیا ہے اس کی پرفارمنس یہ ہے کہ جس کو ہم کرمنل میجر ایکٹ کہتے ہیں اس میں ایک میں بھی قانون سازی نہیں ہوئی. جس کو ہم قانون کی زبان میں سول میجر ایکٹ کہتے ہیں اس میں قانون سازی نہیں ہوئی. اس ایوان نے 1 سال میں کم ترین قانون سازی کی. اس ایوان نے 1 سال میں وہ قانون سازی کی جو متنازع ہے. اس ایوان میں آج تک جو کوشچنز ہوئے, میں آپ کو یہ فیکٹس دیتا ہوں, آپ سارے لوگ ان کے ویب سائٹ پہ دیکھیں, صرف 17 گھنٹے کوشچنز اوور پرسنٹ ہوئے ہیں, 300 سے کم کوشچنز آنسر ہوئے ہیں. انڈیا کے لوک سبھا میں 10,000 سے 15,000 کوشچنز 1 سال میں آنسر کرتے ہیں. تو اگر اتنی پرفارمنس آپ کی ڈراپ ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے, کولیپس کر گئی ہے کہ نہیں؟ اگر ابھی بھی کولیپس نظر نہیں آ رہی ہے تو پرفارمنس کو دیکھیں. آپ قانون سازی نہیں کر سکے. آج تک کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے اس پارلیمنٹ پہ نہیں آئے. آج تک میجر جس کو کہتے ہیں آپ حکومت کے ذمہ داران, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی اس پارلیمنٹ میں نہیں دی. ان لوگوں کی ذمہ داران کی حاضریاں نکالے, کوئی ایک بھی اس ایوان میں پیش نہیں ہوا کہ وہ عوام کی کوشچنز لے لے کہ نمائندوں کی طرف سے ان کے پاس کیا کوشچن آیا ہے. یہ پہلا ایوان ہے جو 1 سال میں سب سے زیادہ اس کی کمیٹیاں نہیں بنی. یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ ایوان میں بیٹھنے والے لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے, حکومت چلانے والوں کی ذمہ داری ہے. آپ ان کی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, یہ ایوان کے ریکارڈ پہ موجود ہے. کیا ان کی طرف سے وہ کوشچن آنسر ہوئے؟ کیا ان کی طرف سے پلاننگ آئی ہے؟ کیا ان کی طرف سے بجٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ سوائے 3 سیشن کے علاوہ ان کے 12 سیشن میں سے کبھی بھی 10 دن سے زیادہ جو پروسیڈنگز ہے وہ نہیں چل سکی. ان کے سوائے 5 سیشنز کے باقی کوئی ایسا سیشن نہیں چلا جس میں آپ کا کورم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کورم وہ ٹوٹ چکا ہے اور عوام کا نقصان ہوا ہے. انڈیا کی پرفارمنس لوک سبھا کی ایسی ہے کہ انہوں نے اپنے رپورٹ میں لکھا 135% پرفارمنس شو کر رہے ہیں. اگر دن کے وہ 100 گھنٹے کام کرنا ہے سال میں تو وہ 135 گھنٹے وہ ریکوائر بیٹھے ہیں. وہ لوگ ایسے پرفارم کرتے ہیں, اسی لیے دنیا کے تاریخ میں ان لوگوں کا جو نمبر ہے وہ ہاف وائر پر ہے اور ہمارا رول آف لا میں 130 نمبر پر ہے. اگر یہ حالت رہی تو حکومت تو ہے ہی نہیں, یہ پارلیمان ختم ہو جائے گی. عوام, پاکستان کی عوام, ہم رہے نہ رہے,
ہم اپوزیشن میں رہے, حکومت میں رہے, ہم تو جانے والے چلے جائیں گے, لیکن ایمان رہے گا, ملک رہے گا, یہ دستور رہے گا انشاءاللہ. لیکن یہ لازم ہے کہ ایمان سٹرانگ ہو, مضبوط ہو, لیکن موجودہ حکومت نے اپنے ساتھ ساتھ اس ایمان کو بھی کمزور. روڈ ابھی تک بند ہے, کوئی رسائی نہیں ہے. فوڈ آئٹمز 2-3 دن بعد کچھ لے کر جاتے ہیں, اس میں 8 لاکھ کی آبادی ہے. آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ فوڈ آئٹم جب ادھر جاتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کو آنا پڑتا ہے اٹھانے کے لیے, جو کہ جب بھی کنوائے میں میڈیسنز ہوتے ہیں اور ساتھ کوئی POL ٹینکرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو واپس کر دیتے ہیں, ان کو نہیں جانے دیتے. تو اسی طرح یہ جو چلا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں اور کوئی رسائی نہیں ہے, مریض گھروں میں مر رہے ہیں, اسپتال نہیں جا سکتے. اور اب حالات جو بن گئے ہیں بالکل انسانی المیہ بن رہا ہے, لوگ ادھر مر رہے ہیں. دوسری بات